فوزیہ میری پڑوسن اور بچپن کی محبت تھی۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کی فیملی کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر ناکام۔ میرے والدین 2 مرتبہ ان کے گھر سے بے عزت کر کے نکالے جا چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ میری شادی پر مان جائیں۔ آخری بار جب فوزیہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بہت دکھی خبر سنائی کہ اس کے والدین اس کی شادی ایک امیر لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ نہ مانی۔ وہ بولی کہ میرے ماں باپ تو بے عزتی سے ہی مر جائیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری سہیلی نے ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا ہے۔ شہر سے دور ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو ضرور ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے قسم دی کہ انکار مت کرنا۔ ہم دونوں محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی عقل کھو چکے تھے اور میں نے اس کی باتوں میں آ کر تباہی کے رستے کا انتخاب کر لیا اور ہاں بول دی۔ اگلے دن میں آفس سے چھٹی کر کے اس بابا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچا۔ اس بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری تمام پریشانی مجھے بتا دی۔ میں بہت متاثر ہوا۔ وہ ایک ہندو تھا، بہت ہی کمزور، جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، گہرے پیلے دانت، اس کی مسکراہٹ میں خباثت تھی۔ شاید بچپن سے بال نہیں کٹوائے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے بال موٹی موٹی رسیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے میری پریشانی میں اضافہ اس وقت کیا جب اس نے بتایا کہ مجھے کسی جانور کے کندھے کی ہڈی اور 7 لیمو لانے ہوں گے۔ میں نے کہا بابا جی ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن بابا نے کہا اگر تم اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سب تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تکلیف تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ بابا نے مجھے پلکیں جھپکائے بغیر گھورنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں، جیسے میں اس کے بس میں آ گیا ہوں۔ اچانک اس نے مجھے دیکھنا بند کر دیا، اپنی آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا، اور ساتھ ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جیسے میں اس کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ میں نے کہا بابا میں شانے کی یعنی کندھے کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ قصاب جانتے ہیں کہ اس ہڈی پر سفلی اور کالا جادو ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہڈی کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ کلرکی کرتے ہو، سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے پیسہ کماتے ہو، تو کیا اپنی محبت کے لیے ماس کا ایک ٹکڑا نہیں خرید سکتے جس کے اندر وہ ہڈی ہوتی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں مکمل جانور خرید لوں۔ میں بابا کے منہ سے اپنی نوکری کا سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے مدت سے جانتا ہے۔ آخر کار مجھے حامی بھرنی ہی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں ہڈی اور لیمو لے آؤں گا، لیکن آپ کی فیس کیا ہوگی؟ بابا نے کہا میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں لے گا؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں بابا جی۔ وہ بولا میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارا جب کام ہو جائے گا تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہو گے میں کروں گا۔ مجھے امید نظر آنے لگی اور میں خوشی کے مارے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب شاید میری فوزیہ سے شادی ہو جائے گی۔ بابا نے کہا کہ دیکھ لو تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو کہ اگر تمہاری فوزیہ سے شادی ہو گئی تو اس کے بعد میرا کام کرو گے۔ اب اگر تم نے اپنے وعدے سے مکرنے کی کوشش کی تو میں رنگ میں بھنگ ڈال دوں گا۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں، میں پہلے ہی وہ کام کر کے آ جاتا ہوں۔ بابا نے کہا نہیں، بالکل نہیں، تم جاؤ، ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے، تم جا کر ہڈی کا بندوبست کرو۔ یہ بول کر وہ دوبارہ مراقبے میں چلا گیا۔ اگلے دن میں نے اپنے گھر کے قریب تمام قصابوں کی دکانیں کھنگال ڈالیں مگر کسی کے پاس میری مطلوبہ ہڈی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ دوسرے علاقے سے مجھے میری مطلوبہ ہڈی والے گوشت کا پورا پیس مل گیا۔ وزن کرنے کے بعد قصاب جب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ میں گھر جا کر خود کر لوں گا۔ قصاب نے کہا بیٹا اس میں سے نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا، اگر کسی خبیث کے ہاتھ لگ گئی تو کئی گھر تباہ ہو سکتے ہیں۔ میں گوشت لے کر ایک سنسان جگہ پر آیا اور ادھر ادھر دیکھ کر میں نے وہ ہڈی الگ کر لی اور اگلے دن اس بابا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا بابا کیا مجھے پھر سے اپنے گھر والوں کو لڑکی کے گھر بھیجنا پڑے گا؟ کیونکہ اب یہ کسی صورت ممکن نہیں، میرے والدین پہلے ہی بے عزتی اٹھا چکے ہیں۔ بابا نے کہا نہیں، اب تمہارے گھر والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لڑکی کے گھر والے خود چل کر
تمہیں رشتہ دینے آئیں گے۔ اس نے پھر میری آنکھوں میں جھانکا اور مجھے لگا میں پہلی ملاقات کی طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں اور اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ بابا نے کہا تمہیں معلوم ہے تم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز اب بہت دور سے آ رہی ہے اور میں ہوا میں معلق ہوں اور میرے ارد گرد دھند چھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بولا نہیں میں جنم تاریخ کی بات نہیں پوچھ رہا، چلو تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تم کب پیدا ہوئے تھے۔ اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا اور پھر اس کی رات کو چندرما کو بھی گرہن لگا تھا۔ ایسا ہزاروں سال بعد ایک بار ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند کو گرہن لگے۔ تمہارا جنم اس خاص گھڑی میں ہوا تھا اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں اب صرف تم زندہ ہو، اس لیے پوری دنیا میں تم اکیلے ہو جو میرا کام کر سکتے ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میرے والدین نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی اہم بات نہ ہو مگر میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ اب تم جاؤ، کل تمہارا کام ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا جب تمہارا کام ہو جائے تو اپنے وعدے کو نبھانے میں دیر نہ کرنا۔ اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، تب مجھ سے گلہ مت کرنا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال آنے لگے۔ اگلے دن جب میں ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا۔ وہ سب بہت اچھے موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ابو اٹھ کر مجھ سے گلے ملنے آئے۔ یہ جیسے معجزہ ہو گیا تھا۔ انکل نے میرے والد اور والدہ سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم محرم کے چند دن رک جاتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری ماں نے تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں، نیک کام میں دیر کیسی؟ میرے والد نے کہا نہیں سلیم صاحب، سوگ کے دنوں میں خوشی کی تقریب مناسب نہیں ہے، ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ انکل نے کہا ٹھیک ہے، فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، اب جب مرضی آ جائیں اور اسے لے جائیں۔ انکل نے گلاب جامن اٹھا کر میرا منہ تک میٹھا کروایا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اگلے دن میں مٹھائی لے کر بابے کے پاس پہنچ گیا۔ میں آج سے پہلے ایسے لوگوں سے نفرت کرتا تھا، مگر آج اس بابے کی تمام تر گندی شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مرید کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی امی سے بھی تصدیق کر لی تھی، بابے نے واقعی سچ کہا تھا۔ میں ایسے ہی دن پیدا ہوا تھا جب سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا ہوا تھا۔ میں نے بابے سے کہا بابا جی مجھے بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ بابے نے کہا بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے تمہارے والد نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیہ سے تمہاری شادی کر لیتے اور اسے دلہن بنا کر لے آتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بابا نے کہا اتنا اصرار کر رہے ہو تو چلو بتا ہی دیتے ہیں۔ تمہیں 3 کام کرنے ہیں، جب تم ایک کام کر لو گے تب ہم تمہیں دوسرا اور تیسرا کام بتائیں گے۔ سب سے پہلے تمہیں ہمارے لیے کچی مٹی کے بنے ہوئے 7 چراغوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے کہا سمجھیں آپ کا کام ہو گیا، اور کوئی حکم؟ بابا نے کہا چراغوں کو جلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا؟ میں نے کہا جی بابا جی، تیل بھی لے آؤں گا۔ بابا نے کہا تیل نہیں بالک۔ میں نے کہا آپ حکم کریں، آپ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ بابا نے کہا خنزیر یا کتے کی چربی چاہیے ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے چکر آ گئے۔ میں نے کہا بابا میں تو کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کر سکا، یہ کام میں کیسے کروں گا؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ مجھ سے لے لیں اور کسی سے منگوا لیں۔ بابا غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا جو پیسے تم مجھے دے رہے ہو وہ کسی اور کو دے دو اور فوزیہ سے اپنی شادی کا تعویذ بنوا لینا۔ میں نے جو تمہارا کام کیا ہے وہ میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ہماری گلی کے جمع دار کا خیال آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، آپ کو کتے کی تازہ چربی بھی مل جائے گی۔ بابا نے کہا یہ کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا، اس جمع دار کی لائی ہوئی چربی ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ہاں تم اس سے کسی حد تک مدد لے سکتے ہو، چربی تمہیں خود نکالنی پڑے گی۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جب تم اس کو ذبح کرو تو اپنے مذہب کے مطابق ذبح کرنا، جیسے حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے۔ میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں جمع دار کا خیال آیا تھا اور وہ خیال اس بابے نے پڑھ لیا تھا۔ اس نے مجھے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں نے مجبوری سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا اب تم جاؤ،
اور تبھی آنا جب تم چراغ اور چربی لے آؤ۔ میں بھاری بھاری قدموں سے گھر آ گیا۔ مجھے مسلسل ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں اپنے خاندان سمیت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگلے دن جب جمع دار آیا تو میں اس کا منتظر تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو کافی سارے پیسے دکھائے۔ وہ حیران ہوا، پھر بولا، بابو جی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے نہیں، میرے ایک دوست کو ضرورت ہے، اگر تم کام کر دو گے تو تمہاری بہت مہربانی ہے اور میں اتنے ہی پیسے تمہیں اور دوں گا۔ میں نے اس کو کام بتایا اور اس کو ایک جگہ مقرر کر کے آنے کا بولا۔ اگلے دن جب میں مقررہ جگہ پر پہنچا تو ایک صحت مند کتے کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور کتے کو لے کر قریب ہی درختوں کے ایک جھنڈ میں آ گیا۔ کتے کو میں نے بے بس کر کے باندھ دیا اور تکبیر پڑھنی شروع کی۔ تکبیر پھیر کر چربی نکالنے تک مجھے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، مگر مجھے خود سے بہت نفرت ہونے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر بابے کے پاس پہنچا، وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور میں نے وہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے مجھے کہا، مجھے اندازہ ہے یہ سب کرنے میں تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ بس 2 کام اور ہیں اور پھر میں تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دوں گا۔ صرف 2 کام اور رہ گئے ہیں۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہیں؟ وہ بولا، دیکھو اگر تم کام کرو گے تو ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہم چند ہی دن میں تمہیں تمہارے آفس کے سب سے اونچی مقام پر پہنچا دیں گے اور اس شہر میں جس جگہ بولو گے وہاں بہترین گھر بنوا کر دیں گے، تمہاری تمام خواہشات پوری کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری بات پر شک ہے تو ہم پہلے ہی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تم اس کے بعد میرا کام کر دینا۔ ہم تم سے یہ سب کروانے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ تم واحد شخص ہو جو یہ کر سکتے ہو۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ میں نے مردہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب دوسرا کام بتائیں۔ وہ بولا، دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش کو دفنایا جائے تو تم نے اسی رات اس کی قبر کو کھولنا ہے، اس کے کانوں اور منہ سے روئی نکال کر مجھے لا کر دینی ہے، میں اس سے چراغوں کو جلاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پورے جسم پر پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ میری سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے فوزیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ مجھے مل تو رہی تھی مگر اس قیمت پر، میری توقع سے بہت زیادہ قیمت لگائی جا رہی تھی۔ میرے اندر جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف دل چاہ رہا تھا کہ لعنت بھیجو ایسی محبت کے کھیل پر اور اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے اندر سے آواز آتی تھی، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اگر میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ ایسا کام کر لیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ میرا دماغ گھوم گیا تھا اور میں اسی طرح گھر واپس آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تو اندھیرے سے پہلے ہی خوف کھاتا تھا اور ایسے میں کسی قبر کو کھولنے کا تصور ہی میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ اگلے 2 دن اسی کیفیت میں گزرے۔ اس دوران میرے کان لاشعوری طور پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر ٹکے ہوئے تھے، مگر اس دوران سوائے کسی بزرگ کے کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ ایک رات میں سو رہا تھا تو وہی خبیث بابا میرے خواب میں آیا اور بولا، ایسے کسی نوجوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تمہیں کئی سال لگ جائیں گے، تم خود ہمت کر کے کسی لڑکی کی جان لے لو یا پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ، امید ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کی آواز صاف، واضح اور غصے والی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور اگلے دن میرا کام بن گیا۔ میں ایک ہسپتال پہنچا، وہاں کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش لائی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے رکھی گئی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد جب اس کے لواحقین گھر جانے لگے تو میں نے بھی اپنی بائک پر ان کا پیچھا کیا، ان کا گھر دیکھ لیا اور وہ قبرستان بھی دیکھ لیا جہاں اس کے جنازے کو جانا تھا۔ میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا اور آدھی رات کے وقت اس کی قبر کے پاس کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں بیلچہ ساتھ لایا تھا۔ ایک سکتے والی کیفیت میں نے قبر کی ساری مٹی نکالی اور لکڑی کے پھٹے بھی ہٹا دیے۔ لکڑی کے پھٹے اٹھنے کے بعد فضا میں کافور کی خوشبو پھیل گئی۔ کفن کا بند کھولا تو مجھے ایسا لگا جیسے لاش مجھے گھور رہی ہو، مگر میں ڈر کے مارے جیسے ہی باہر نکلا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں لاش کے اوپر جا کر گرا۔ جیسے تیسے میں باہر آیا اور تاج کا رخ اس کی طرف کر کے میں نے اس کے کانوں سے روئی نکالی۔
منہ والی روئی لیس دار رطوبت سے بھری ہوئی تھی، وہ میری انگلیوں سے لگی۔ میں نے جلدی سے روئی کو اپنے پاس رکھا اور وہاں سے بھاگا۔ اس وقت مجھے میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ اس معصوم لڑکی کی قبر کو دوبارہ بند کر دیتا۔ گھر پہنچنے تک مجھے شدید بخار ہو چکا تھا اور صبح تک مجھے بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ابو مجھے ہسپتال لے گئے، کئی قسم کی بوتلیں اور ٹیکے لگنے کے بعد طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ اگلا پورا دن گھر میں آرام کر کے میں شام کے پاس بابا کی طرف نکلا۔ بابا مجھے دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں بابا کے منہ پر پڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ شعلے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس نے کہا، بچے، ہم نے تمہیں اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ ہم تمہیں اس دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیں گے۔ لوگ تمہارے جیسی زندگی کی تمنا کریں گے۔ تم جس عورت کی طرف دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، وہ خود تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھے گی۔ بس یوں سمجھو کہ ہم نے تمہارے لیے جنت اور حوروں کا یہیں پر بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا، جیسے اس کائنات کا سارا نظام اسی کے اشارے سے چل رہا ہو۔ میں نے کہا، وہ سب ٹھیک ہے، مگر اس روئی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ بولا، ہم تمہیں اپنا بیٹا مان چکے ہیں، اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم ساری عمر جدوجہد کر کے کالے علم کے 5ویں درجے پر پہنچے ہیں۔ اس علم کی تاریخ میں اس درجہ پر پہنچنے والے ہم 7ویں انسان ہوں گے۔ اس سے آگے آج تک کوئی نہیں بڑھ سکا۔ اب مجھے تم مل گئے ہو، اب مجھے 6 درجے کی طاقتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس تم آخری چیز مجھ تک پہنچا دو، اس کے بعد ساری زندگی عیش کرو، اور عیش بھی ایسی کہ پوری دنیا حسرت کرے۔ میں نے پوچھا، تیسرا کام کیا ہے؟ وہ بولا، آخری کام تو سارے کاموں سے زیادہ آسان ہے۔ تمہاری مقدس مذہبی کتاب ہے نا، اس کے آخری 3 ورق چاہیے مجھے۔ میں چونک کر پوچھا، ان کا کیا کرو گے؟ وہ بولا، 7 چراغ جلاؤں گا، ان چراغوں کے نیچے رکھنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے کچھ چیز ٹوٹ گئی۔ میں لاہور پڑتا ہوا اچھل کر کھڑا ہوا۔ مجھ جیسا گناہ گار اور دین سے دور شخص بھی اس مقدس کتاب کی بے حرمتی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ میرے منہ سے لاہور کے لفظ سن کر بابے کو بھی ایسا ہی جھٹکا لگا اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، ہم نے فوزیہ کو تمہارے قدموں میں لا پھینکا ہے۔ دنیا کی تمام آسائشیں تمہارے نام کر رہے ہیں، بدلے میں تم ہمیں دغا دے رہے ہو۔ ہم تم سے فوزیہ سمیت سب کچھ چھین لیں گے۔ میں نے کہا، میرے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوڑو، میں 1000 لڑکیوں کے بدلے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور فوزیہ پر اور اس کام پر۔ میں غصے کی شدت سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا، مگر تھپڑ لگنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ ہوا میں ہی گھوم گیا۔ وہ ایک لمحہ پہلے جہاں کھڑا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا، وہ دوسری جگہ کھڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بولا، میں سب کچھ تمہارا تباہ کر کے اس دنیا کے سامنے عبرت بنا دوں گا۔ میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں قرآن مجید کی آیات اونچی اونچی آواز میں پڑھتا بائک تک پہنچا اور اندھا دھند اسے اڑاتا ہوا شہر کی طرف آنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا ہوں گا کہ میری بائک بند ہو گئی۔ میری ہر ممکن کوشش کے باوجود دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں اسے پیدل ہی لے کر چلنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مگر جب میں مڑ کر دیکھتا تو کوئی نظر نہ آتا۔ کئی بار تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز مجھے چھوتی ہے اور خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں اونچی اونچی آواز میں قرآن شریف پڑھنے لگا۔ آخرکار میں شہر پہنچ گیا۔ راستے میں ایک دوست کے گھر اپنی بائک کھڑی کرنے کے بعد میں بس کے ذریعے اپنے سٹاپ پر پہنچا۔ میرا گھر چند گلیوں کے مسافت پر تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ابھی میں گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ پورے علاقے کی بجلی بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت پازیب پہن کر میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا میرا وہم ہے۔ میں پھر چل پڑا، لیکن آواز پھر سے آنے لگی۔ میں نے اپنی رفتار کو بڑھا دیا۔ میں خوف کے مارے دوڑنے لگا۔ اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا میں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت میرے برابر میں دوڑ رہی ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے جب گردن موڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بہت چھوٹے قد کی عورت تھی۔ وہ بہت تیزی سے میرے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ ابھی میں اپنے گھر کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ مجھے اچانک کسی نے زور سے دھکا دیا تو میں کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا کر گرا۔ جب میں نے دیکھا تو میری جان نکلنے والی ہو گئی۔ وہی خبیث بابا تھوڑی دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ بولا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ورنہ تم ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ میں تمہاری زندگی کو دوزخ بنا کے رکھ دوں گا، بلکہ اس سے بھی گندی۔
میں نے اپنی طاقت جمع کی اور کہا میری جان لے سکتے ہو تو لے لو، مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین سکتے، چاہے تم کالے جادو کے آخری درجے پر ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہو۔ میں تم پر ایسی محبت پر اور اس کام پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے اپنا ایمان نہیں گنوانا۔ یہ آخری الفاظ کہتے ہوئے میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ایک سفید داڑھی والے فرشتہ صورت شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہے تھے اور میرے گھر والے غمزدہ کھڑے تھے۔ مجھے ہوش آتا دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ ان بزرگ نے کہا سب لوگ ذرا باہر جائیں، مجھے اس بچے سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بولے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ تم کن چکروں میں پھنس کر اس خبیث کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ تمہاری ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تمہاری جان اس سے چھڑواؤں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اس وقت منکر نکیر تمہارا حساب لے چکے ہوتے۔ تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے اس کے لالچ میں آئے بغیر اپنی ابدی زندگی خراب نہیں کی۔ میں نے اس خبیث کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اور فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اب مجھے اجازت دو۔ میں نے بے اختیار پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولے تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا وہ کسی اور دنیا کی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے سب گھر والے اندر آ گئے۔ امی بے اختیار مجھے دیکھتی جا رہی تھیں۔ وہ میری اتنی سی چوٹ پر انتہائی پریشان ہو گئی تھیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو امی کا کیا حال ہوتا؟ میں نے امی کی گود میں سر رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ دوسرے ہی دن فوزیہ کے گھر والے اچانک کسی اور جگہ چلے گئے تھے۔ مہینوں بعد بھی ان کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ ہمیں مجبوراً شادی کی تاریخ کو ختم کرنا پڑا۔ آج میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک بھرپور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں اور فریال جیسی حسین اور خوبصورت محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔